الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی مار بہنوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس مبارک محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ دیکھو، اس زمین پر وہ خوش نصیب بندے اور بندیاں ہیں جن سے اللہ اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھو اور اس کو اپنی سعادت سمجھو کہ اللہ پاک نے میری زبان کو اللہ کی بڑائی بولنے کی اور آپ کے کانوں کو اللہ کی بڑائی سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قسم خدا کی، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ ہم سارے گناہوں کے باوجود اور بلکہ گناہوں میں لت پت ہونے کے باوجود اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود اللہ پاک اتنا بڑا کام ہم سے لے رہا ہے، اتنا بڑا کام ہم سے لے رہا ہے۔ ہم سوچ نہیں سکتی کہ ہم جس محنت میں چل رہی ہے میری بہنوں، یہ محنت کتنی اونچی محنت ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے جس محنت کے لیے 1.25 لاکھ اپنے برگزیدہ بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو، اپنے منتخب بندوں کو جو معصوم عن الخطا گناہوں سے پاک ہوا کرتے تھے، اللہ ایسے پاک لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا کرتا تھا، اور ایسی پاک ہستیوں کو اللہ اس دنیا میں اس کام کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ اتنا مبارک کام اللہ مجھ سے لے رہا، اتنا مبارک کام اللہ ہم سے لے رہا۔ ہمیں تو اس کے شکرانے میں پوری زندگی سجدے میں پڑے رہنا چاہیے، لیکن اللہ معاف کرے میری بہنوں، نہ ہمارے مردوں کو اس کا استحضار ہے اور نہ ہماری عورتوں کو اس کا استحضار ہے، نہ ہمارے مردوں کو اس کا استحضار ہے، نہ ہماری عورتوں کو اس کا استحضار ہے کہ یہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ نے آپ لوگوں کا 1 مہینہ پورا کرایا ہے، آخری عشرہ ہے۔ چند باتیں ایسی ہیں جو ان آخری عشرے میں ہمیں دھیان میں رکھنی ہیں، اور اسی کو اپنے مقام پر جا کر ان اعمال کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے۔ ایک تو یہ ہے میری بہنوں کہ ہمیں اب نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کا جو سب سے بڑا حکم نماز کے بعد عورتوں کی طرف ہے وہ پردے کا ہے، سب سے بڑا حکم ہے کہ اپنی ذات کو غیر محرموں سے چھپانا، اپنی ذات کو غیر محرموں سے بچانا۔ کہ ہم پردے کا مفہوم یہ سمجھتی ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو برقع اوڑھ لیا اور محلے کی گلی میں آ گئی تو برقع اتر گیا، جبکہ پردے کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے، اصل مفہوم کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے وقت اپنے شوہر علی سے کہتی ہیں، اے علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے، آپ اپنے جنازے کو آدھی رات کو کیوں اٹھوانا چاہتی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی میں نے زندگی میں کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا اور کبھی کسی نامحرم نے مجھے نہیں دیکھا، میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد میری نعش پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے۔ کہ ایک عورت اپنے سر میں کنگھی کرتی ہے اور کنگھی میں جو بال نکلتے ہیں اس بال کا یہ حکم ہے کہ اس بال کو ایک تھیلی میں جمع کر کے جب وہ بال زیادہ ہو جائیں یا تو اس کو زمین کے اندر دفن کیا جائے یا اس میں وزن رکھ کر پانی میں ڈبو دیے جائیں، تاکہ مستورات کے ٹوٹے ہوئے بال پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔
مستورات کے کپڑے بھی دھو کر کھلی جگہ پر نہ سکھائے جائیں جہاں غیر محرموں کی نگاہ پڑتی ہو۔ آپ پردے کو کیا سمجھتی ہے کہ صرف برقع پہن لینا؟ بلکہ اللہ معاف کرے، آج ہمارے برقعے بھی فیشن کا شکار ہو گئے۔ 1000 سال پہلے سن 400 ہجری میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام احیاء العلوم ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی عورت ایسی چادر اوڑھ کر اپنے گھر سے باہر نکلے جس چادر کے اوپر نقش و نگار ہو، ایمبروڈری ہو۔ آج کے زمانے میں اس کو ایمبروڈری کہیں گے، اس زمانے میں نقش و نگار کہا جاتا تھا کہ اس چادر کے اوپر ایسا نقش و نگار ہو جس کو دیکھ کر کسی غیر مرد کی نگاہ اس چادر پر پڑتی ہو، تو کہتے ہیں ایسی چادر کا پہن کر عورت کا اپنے گھر سے باہر نکلنا بھی حرام ہے۔ تو کیا کہو گی آج کے 5-10 ہزار والے برقعے کا کہ نیٹ والے برقعے آ گئے، ایسے بھڑکیلے رنگ کے اور بھڑکیلا لباس کہ نہ دیکھنے والا بھی ایک نظر ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ اس لیے پردے کا مفہوم سمجھیں کہ ہمارا ناخن بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ ایک عورت اسلام قبول کرتی ہے اور اسلام کو قبول کر کے اسلام کے اصول کو اپناتی ہیں، اور وہ بس میں سفر کرتے ہوئے بریک لگتا ہے اور وہ اسٹینڈنگ میں ہوتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں، اور جلدی سے اس نے اوپر کا پائپ جو پکڑنے کا ہوتا ہے وہ پکڑتی ہیں، جس کی وجہ سے آستین سرک کر تھوڑی سی نیچے آ جاتی ہیں اور ہاتھ کا تھوڑا حصہ کھل جاتا ہے۔ فوراً گھر پہنچ کر وہ مفتی صاحب کو فون کر کے مسئلہ پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب آج بس کے اندر بہت زور سے بریک لگنے کی وجہ سے میں نے ہینڈل کو پکڑنے میں میرے ہاتھ کی آستین تھوڑی سی نیچے سرک گئی اور میرے بدن کا تھوڑا سا حصہ کھل گیا جس پر غیر مردوں کی نگاہ پڑ گئی، کہیں قیامت کے دن اللہ میرے بدن کے اس حصے کو جہنم میں تو نہیں ڈالیں گے؟ ہاں، آپ سمجھے بات کو۔ میں تو ان ماؤں کو کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو جو اپنی بچیوں کو عید کے موقع پر اور شادی بیاہ کے موقع پر اور کسی فنکشن کے موقع پر تیار کر کے بھیجتی ہیں کہ ان کا لباس دیکھو اور ان کا میک اپ دیکھو، کہ تیری بچی کا یہ آدھی آستین کا فراق کل قیامت کے دن اس کو جہنم کے تارکول کے لباس پہننے پہ مجبور کرے گا۔ اس لیے میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے اپنی زندگیوں کو بدلنا، اور زندگیوں کے بدلنے میں سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں پردے کو لانا عورتوں کے لیے، اور دوسرے نمبر پر اپنی زندگیوں میں سادگی لاؤ، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شادی بیاہ میں، سواریوں میں، مکان میں سادگی ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ تمہارے نبی کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی کا کھانا دیکھو کہ اللہ کے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے، ہاں کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان بچھایا اور کھانے کو رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دسترخوان پر پہنچے تو دسترخوان کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کھانا شروع فرمائیں، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کریں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا اور کہا کہ بیٹا میں نے اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھا ہے اور اللہ کے نبی کے زمانے کے دسترخوان دیکھے ہیں، اس دسترخوان پر کبھی میں نے 2 سالن کو ایک ساتھ جمع نہیں دیکھا، میرے بیٹے میں تیرے دسترخوان پر 2 سالن کو جمع دیکھ رہا ہوں، مجھے اس دسترخوان میں خیر نظر نہیں آتی، مجھے اس دسترخوان میں خیر نظر نہیں آتی۔ کہ نمونہ میری بہنوں اللہ کے نبی کی ذات ہے، اللہ کے نبی کا گھرانہ ہے، اللہ کے نبی کا دسترخوان ہے، اللہ کے نبی کے کپڑے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی اللہ کے نبی کا کبھی کوئی کپڑا طے ہو کر نہیں رکھا گیا، کبھی کپڑے کو دھونے کی ضرورت پڑتی اور سکھانے میں دیر ہو جاتی، اللہ کے نبی نماز دیر سے پڑھاتے کیونکہ گھر میں کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا جس کو پہن کر اللہ کے نبی نماز پڑھا لیتے۔ اب ہم نظر ڈالیں ہمارے وارڈروب پہ اور ہم نظر ڈالیں ہمارے کباڑ پر، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی زبان سے ناشکری کے الفاظ کم نہیں ہوتے۔ کیا عام شکایت ہوتی ہیں عورتوں کی زبان پر کہ میرے پاس تو کوئی ڈھنگ کا کپڑا ہی نہیں ہے، پورا کباڑ بھرا ہے، کہ یہ کپڑا تو میں نے فلاں فنکشن میں پہنا تھا اور یہ کپڑا تو میں نے فلاں فنکشن میں پہنا تھا، اب میں گھڑی گھڑی پہنوں گی تو میرا کیا اسٹیٹس رہ جائے گا۔ یہ مزاج بنا ہمارا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شادی کا جو جوڑا تھا اس جوڑے کے اندر مدینے کی کئی 100 لڑکیوں کا نکاح ہو گیا، کئی 100 لڑکیوں کا ایک ہی جوڑے میں، کہ لوگ آتے اور مجھ سے مستعار مانگتے، ادھار مانگتے اور میں وہ کپڑا ان کو دیتی اور وہ اپنی بچی کو پہنا کر شادی کرتے اور شادی کے بعد اس کپڑے کو دھو کر مجھے دے جاتے، کہ ایک کپڑے نے مدینے کی کئی 100 لڑکیوں کی ودائی کروا دی۔ یہ ہے نمونہ میری بہنوں، کہ کھانے میں، لباس میں، مکان میں، شادی بیاہ میں سادگی لاؤ۔ اور تیسری چیز میری بہنوں صلہ رحمی، ہاں رشتہ داریوں کو جوڑنا، اس کی آج سخت ضرورت ہے۔ ہمارے خاندان بکھر چکے ہیں، ہمارے خاندان ٹوٹ چکے ہیں۔ قرآن پاک میں 3 جگہ پر قطع رحمی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت 3 جگہ پر، کہ ارحام کو توڑنے والے، رشتہ داریوں کو توڑنے والے اللہ کے نزدیک ملعون ہیں۔ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکہ والناس، فرشتوں کی اور انسانوں کی۔ اس کے لیے اپنی رشتہ داریوں کو باقی رکھیں، اور یہ چیز عورتوں میں زیادہ ہے۔ ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے بول دیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم تو برداشت کرنے والی بنے، ہم تو جھیلنے والی بنے۔ ہمیں تو دعوت کا کام کرنا ہے، اور دعوت کا کام پورا صبر پر ہے، دعوت کا کام پورا جھیلنے پر ہے، برداشت کرنے پر ہے۔ رشتہ داریوں کو سنبھالیں۔ جب ہم داعیہ بنیں گی اور ایک دوسروں کو دعوت دیں گی تو پھر ہمارے اندر اخلاق بھی آئیں گے اور ہمارے اندر برداشت کی صفت بھی آئے گی۔ اور چوتھی چیز میری بہنوں، اپنے گھروں کے اندر اعمال کو زندہ کرنا۔ 24 گھنٹے کے اعمال، اب یہاں سے گھر جا کر اپنے گھروں میں 24 گھنٹوں کے اعمال کا نظام بنانا۔ یہ نہیں کہ جیسے نماز چلنے لگانے سے پہلے ہماری زندگی تھی، بس وہی زندگی وہاں ہے، بس تھوڑا بہت نماز کا اہتمام آ گیا، بس تعلیم کرتی ہو گئی۔ اتنا کافی نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارا یقین، ہمارے طریقے اور ہمارے جذبات، ان 3 چیزوں کو بدلنے کا نام تبلیغ ہے۔ سنو،
ان 3 چیزوں کو بدلنے کا نام تبلیغ ہے کہ یہ تینوں چیزیں یہاں سے ہم بدل کے جائیں گی، کہ یقین بھی بدلیں، چیزوں سے، شکلوں سے، اسباب سے ہونے کا یقین نکلیں، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھیں، اور طریقے بھی بدلیں، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بدلنا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر کی 24 گھنٹے کی زندگی ہماری چینج ہونی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں نمازوں کے اوقات طے ہونے چاہیے، جس طرح مسجدوں میں نمازوں کے اوقات طے ہیں۔ ہاں، کیونکہ سارے وعدے میری بہن نماز کے اہتمام پر ہیں، سارے وعدے نماز کے اہتمام پر ہیں، نماز کے ادا کرنے پر نہیں ہیں۔ اور اہتمام کب ہوگا؟ جب مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور عورتیں اپنے گھروں میں اوقات کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں گی۔ اور نماز عورتوں کے لیے اول وقت میں ہے، عورتوں کے لیے مسجد کے اذان کا انتظار بھی نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں جو اذان ہوتی ہے وہ تو محلے والوں کو مسجد میں بلانے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ نماز کا وقت ہونے پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے جیسے نماز کا وقت ہو گیا فوراً اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی فکر کریں۔ مرد مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے، عورتیں گھر کے اندر کے کمرے میں نماز پڑھیں گی۔ جتنا چھپ کر اور جتنا اپنے آپ کو کور کر کے نماز پڑھیں۔ گھر کا اگلا روم ہے، اس میں ہم نماز پڑھ رہی ہیں، ہوا چلی، پردے بھی اڑ رہے ہیں، اور محلے کو بھی پتا چل رہا آپا نماز پڑھ رہی ہیں۔ یہ تو بے پردگی ہے کہ نماز اول وقت میں ہو، دھیان اور اطمینان کے ساتھ ہو، فجر اور عصر کے بعد ہماری تسبیحات ہو، روزانہ ہماری کلام پاک کی تلاوت ہو، روزانہ ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے کا وقت طے ہو، روزانہ ہم اپنے بچوں کو آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایمان کی باتیں کریں، ایمان کے مذاکرے کریں، ایمان کے حلقے لگاویں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بچے بڑے ہو گئے، اب پوتے پوتیوں کو دعوت دیں، ان کو لے کر بیٹھیں۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دینا چھوڑ دیا، ماں اپنے موبائل پر، باپ اپنے موبائل پر، بچے اپنے موبائل پر، ہر ایک بیزی ہے، جس نے ہمارے پورے معاشرے کا جنازہ نکال دیا۔ پہلے جوائنٹ فیملی رہتی تھی تو دادا دادی تربیت کرتے تھے تو بچے کنٹرول میں رہتے تھے۔ اب چونکہ ہر ایک کو اپنا گھر چاہیے اور بچوں کو وقت دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہیں، اپنے گھر کے 24 گھنٹے کا نظام بناویں، تہجد سے لے کر عشاء تک اس وقت پہ نماز ہوگی، اس وقت پہ تسبیح ہوگی، اس وقت پر تلاوت ہوگی، اس وقت پر تعلیم ہوگی، اس وقت پر ایمان کے حلقے لگیں گے۔ اپنے گھر کے اندر ضروریات کو کم سے کم وقت دیں اور مقصد پر زیادہ سے زیادہ وقت لگے۔ اب ہماری بہنوں کا جو چلہ لگا کر جا رہی، بلکہ بھائی امین صاحب ہمارے بمبئی کے، وہ ایک مرتبہ کہنے لگے جتنے کام کرنے والی بہن ہیں، جتنی وقت لگائی ہوئی مستورات ہیں، یہ تو اپنے گھر کے محرموں سے مشورہ کر کے کھانا صرف ایک وقت بناویں اور دونوں وقت کھا لیں، اس کا مشورہ کریں گھر میں کہ دوپہر میں جو کھانا بنتا ہے اس دوپہر کے کھانے میں رات کا کھانا بنا لیں، تاکہ شام کا وقت، عصر بعد کا، مغرب بعد کا جو تمہارا کچن میں گزرتا ہے وہ مصلے پر گزرے، اور جو کچن میں گزرتا ہے وہ ایمان کے مذاکروں میں اور تعلیم کے حلقوں میں گزرے۔ اس کو آرام سے مینیج کر سکتی ہو آپ، اگر تھوڑا سا سیٹنگ کر لیں، ترتیب بنا لیں۔ ابھی ہمارے ایک گھر میں قیام ہوا احمد آباد کے اندر، تو ہماری مستورات نے ہمیں کارگزاری سنائی کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مشورہ کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ وہ صرف ایک وقت کھانا بناتے ہیں، رات کو، شام کا کھانا بنتا ہے ان کے وہاں، اور صبح میں ناشتہ اچھے سے کر لیتی ہیں اور خود پڑھانے چلی جاتی ہیں مدرسے میں یا تعلیم کے حلقے میں، اور مرد کام پہ چلے جاتے ہیں۔
تو ماشاءاللہ ان کے پاس پورا دوپہر ہے، 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک ان کے پاس وقت فارغ ہے، کیونکہ کچن کا کوئی کام نہیں ہے، کچن کے کام سارے شام کو کر دیے انہوں نے. تو پورے محلے میں الحمدللہ محنت ہو رہی ان کے ذریعے سے. کئی عورتیں ان کے پاس قرآن سیکھنے آ رہی، کئی عورتیں ان کے پاس دین سیکھنے آ رہی. تو اپنے گھروں کے اندر اعمال کی ترتیب بناویں. ہاں ورنہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے یہاں سے جا کر بس 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں گے، تسبیح پڑھ لیں گے، تعلیم کر لیں گے اور کیا کریں گے. کہ نہیں، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی نا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کی مددگار ہیں 5 کاموں میں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سب سے پہلے یہ بیان ہوا کہ نیکی کا حکم کرنے میں اور گناہوں سے روکنے میں مرد بھی ذمہ دار، عورتیں بھی ذمہ دار، بلکہ مردوں کی معاون ہیں عورتیں. اس لیے عورتیں یہ نہ سوچیں کہ یہ کام تو مردوں کا ہے. نہیں نہیں نہیں، مرد کام کریں گے مردوں میں، عورتیں کام کریں گی عورتوں میں. اللہ کے نبی نے جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت دی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کیا، 2 دن کے اندر 9 صحابی کو کلمہ پڑھایا. دوسری طرف اللہ کے نبی نے امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کیا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے داعیہ بن گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ کو کلمہ پڑھانے والی حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ جتنی ذمہ داری مردوں کی اتنی ذمہ داری عورتوں کی. بلکہ بعض جگہ تو عورتیں آگے بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی کو سب سے پہلے ساتھ دینے والی عورت، اللہ کے نبی پر سب سے زیادہ مال لگانے والی عورت، اللہ کے دین کے خاطر سب سے پہلے خون بہانے والی بھی عورت. کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر سب سے پہلی شہید ہوئی، اور اسلام کے اندر سب سے پہلی جماعت جو نکلی ہے حبشہ جانے کے لیے، اس جماعت کے اندر 5 عورتیں تھیں، 12 مرد اور 5 عورتیں. پہلی جماعت مکہ سے نکل کر حبشہ گئی اور 7 سال کی جماعت تھی، 7 سال کی. اور اس جماعت کے اندر میری اور آپ کی امی جان ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، یہ خود اس جماعت میں ساتھ میں تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ یہ حبشہ گئی. اور حبشہ جا کر ان کا شوہر نصرانی ہو گیا اور نصرانی ہو کر مر گیا. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر کا منہ کالا ہو گیا. جب نیند میں سے اٹھی تو پتا چلا کہ ان کا شوہر نصرانی ہو کر مر گیا. لیکن یہ اس حال میں بھی اللہ کے دین پر جمی رہی اور اللہ کے راستے میں چلتی رہی. جب یہ واپس مدینہ پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اللہ کے نبی، اے ہمارے نبی، تم ام حبیبہ سے نکاح کر لو. اور اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کر کے سارے مومن مردوں اور عورتوں کی ماں بنا دیا. سمجھنے کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ذمہ داری صرف مردوں کی ہے. بالکل غلط بات ہے. اس امت کا جتنا ذمہ دار مرد ہیں اتنی ہی ذمہ دار عورتیں ہیں. جتنا ذمہ دار مرد ہیں اتنی ہی ذمہ دار عورتیں ہیں. بلکہ ایک سیرت کی بات بتاؤں آپ کو، نبیوں کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ جس نبی کو عورتوں کا ساتھ ملا اور جس نبی کو بیویوں کا ساتھ ملا، ان نبیوں کی محنت بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ پھیل گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کا ساتھ ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صفورہ کا ساتھ ملا، اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ کا اور حضرت خدیجہ کا اور تمام ازواج مطہرات کا ساتھ ملا. تو کہتے ان نبیوں کی محنت بہت تھوڑے وقت میں پوری دنیا میں پھیل گئی. اس کے بالمقابل میں حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اٹھا کر دیکھیں، لوط علیہ السلام کی نبوت اٹھا کر دیکھیں، ان دونوں نبیوں کو اپنی بیویوں کا ساتھ نہیں ملا تو 950 سال کی محنت کے بعد بھی 80/80 اور لوط علیہ السلام کی ساری محنت کے بعد بھی اپنے خاندان کو لے کر نکلنا پڑا اور پوری قوم ہلاک ہو گئی. یہ بات ہے اصل کہ ہمیں اپنے مردوں کا اس کام میں معاون بننا ہے.
مددگار بننا ہے، رکاوٹ نہیں بننا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے فاطمہ تجھے اللہ پاک نے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا کیا اس لیے کہ تو نبی کی بیٹی ہے؟ کیا اس لیے کہ تو علی کی بیوی ہے؟ کیا اس لیے کہ تو حسن اور حسین کی ماں ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا سردار اس لیے نہیں بنایا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، علی کی بیوی ہوں اور حسنین کی ماں ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے جنت کی عورتوں کا سردار اس لیے بنایا کہ میرا شوہر علی اللہ کے راستے میں پھرتا تھا اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلتا تھا، جس کی وجہ سے میرے شوہر کو کمانے کی فرصت نہیں ملتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں حالات آتے تھے اور ہمارے گھروں میں بھوک آتی تھی اور ہمارے گھروں میں تنگیاں آتی تھی، جس کو میں اور میرے بیٹے خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ ان تنگیوں کے برداشت کرنے پر اللہ نے مجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور ان بھوک کو برداشت کرنے پر اللہ نے میرے بچوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ ترتیب ہے میری بہنوں، یہ ترتیب ہے کہ ہم اپنے گھر کے مردوں کے معاون اور مددگار بنیں اللہ کے دین کے تقاضوں کی خاطر۔ ہمارے مولانا فاروق صاحب پڑوس کے، وہ تو بڑی عجیب بات کہتے ہیں، آپ کو کہوں گا تو آپ کو ہنسی آئے گی، بلکہ آپ یوں کہو گی مہربانی کر کے ہمارے شوہروں کو ایسا نہ کہیں۔ وہ مولانا فاروق صاحب کہتے تھے، تم دنیا کی عورتوں کو کہہ دو کہ 30 سال کی زندگی ہمارے ساتھ کی تمہاری دنیا میں گزارنے کی ہے، اس 30 سال کے اندر تم ہمارا حق معاف کر دو، جنت میں جانے کے بعد ہم 300 سال آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہیں۔ 300 سال تک ہم جنت میں کسی کو نہیں آنے دیں گے، لیکن یہاں اللہ کے واسطے ہمیں کام کرنے دے، ہمیں کام میں آپ مددگار بنے، ہمیں کام میں آپ معاون بنے۔ وقت لگانے کا مقصد یہ ہے میری بہنوں کہ مستورات کی جماعت کا مقصد یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں دعوت کے کام میں ایک دوسرے کی مددگار بنے۔ جب بھی مردوں کا تقاضا ہو اپنے گھر کے مردوں کو تیار کر کے بھیجیں، کوئی فکر کی بات نہیں، ہماری فکر نہ کریں، ہمارا مالک تو اللہ ہے، ہمارا رازق تو اللہ ہے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا تھا، اس نے اپنی بیوی کو پوچھا تجھے کتنا خرچہ دے کر جاؤں؟ اس کی بیوی نے کہا میری جتنی زندگی باقی ہے اتنا دے کر جاؤ۔ اس نے کہا ارے اللہ کی بندی، تیری زندگی میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ پوچھا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہا جو اللہ زندگی دے گا وہی اللہ روزی بھی دے دے گا۔ یہ مزاج بنتا ہے، یہ ذہن بنتا ہے، ورنہ صرف بولنے کو ہے کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، ورنہ دلوں میں تو یہ بت بنا بیٹھا ہے کہ شوہر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، بھائی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، ابا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، بیٹا نہیں کمائے گا تو کیا ہوگا۔ ارے یہ سارے کے سارے بت کو توڑو، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ کا غیبی نظام خدا کی قسم تمہارے گھروں میں حرکت میں آئے گا۔ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ موت تک ہمیں اس کام کو کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اپنے گھر کے مردوں کا معاون اور مددگار بننا ہے، اور جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا آ جاوے ماں مستورات کی جماعت کا، یہ میں نہیں کہہ رہا 3 مہینے میں 3 دن لگاؤ، سالانہ عشرہ لگاؤ، تیسرے سال چلہ لگاؤ۔ اب یہ تو سب پرانی باتیں ہو گئی، یہ تو سب پرانی باتیں ہو گئی۔ اب تو یوں کہہ رہے ہیں کہ جب بھی 3 دن کی جماعت بن جاویں، ایک پرانی بہن کی ضرورت ہے، 4 نئی بہنیں تیار ہیں، فوراً مشورے میں تقاضا آ جاویں، اپنے گھر کے شوہر کو کہہ کر اور اپنے گھر کے مردوں کو کہہ کر رکھو کہ جب بھی ایسا تقاضا آ جاویں آپ ہمیں فون نہ کریں بلکہ وہ تقاضا لے لیں، انشاءاللہ ہم اس تقاضے کو پورا کریں گے۔ چلہ لگا کر گئی ہیں، فروری میں گھر پہنچی ہیں، اور مارچ اور اپریل میں مشورے کے اندر بات آ رہی کہ دیکھو رمضان کے بعد ایک چلے کی جماعت بن رہی ہے، اس میں ایک چلے والا جوڑا نہیں ہے، اگر چلے والا جوڑا ہو جائیں تو یہ جماعت اللہ کے راستے میں جا سکتی ہیں، یہ 4 بہنوں کے چلے لگ سکتے ہیں، اس علاقے میں کام اٹھ سکتا ہے۔ اب چونکہ میں تو فروری میں چلہ لگا کر آئی ہوں، 2022 کا میرا چلہ تو لگ چکا ہے، لیکن اگر شہر کے مشورے سے میرا اور میرے محرم کا طے ہو جاتا ہے تو پھر ہم دوبارہ چلے میں جا سکتی ہیں، بلکہ جانا چاہیے، بلکہ جانا چاہیے۔
ایک صحابیہ عورت کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے یوں کہا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ 7 مرتبہ جماعت میں گئی ہوں. ایک عورت 7 مرتبہ نبی کے ساتھ گئی ہے. آپ سوچیں کہ اس زمانے میں مردوں کا عورتوں کا یہ مزاج تھا کہ اللہ کے دین کی خاطر میرا جان لگے، اللہ کے دین کی خاطر میرا مال لگے. اس کے لیے تمام بہنیں نیتیں بھی کریں، ارادے بھی کریں، اور جو باقی وقت بچا ہے اس کو خوب پابندی کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، روتے دھوتے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، استغفار کی کثرت رکھتے ہوئے. ہاں، یہ نہیں کہ 1 مہینے میں ہم تھک گئی، اب تھکی نہیں ہے، اب تو بہت کم وقت بچا ہے، اس میں جتنا وصول کر سکتی ہو کر لو، اس میں جتنے اعمال کر سکتی ہو کر لو. یہ نہ سوچا کرو کہ مہینہ ہو گیا اب تو طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی. نہیں، ابھی تو 10 دن ہی بچے ہیں، پھر پتہ نہیں گھر جا کر موقع ملے نہ ملے. بہت کم مستورات ایسی ہیں جو چلے کے بعد دوسرے چلے میں نکل پاتی. بہت کم مرد ایسے ہیں جو 4 مہینے کے بعد دوسرے 4 مہینے لگا لیتے ہیں. اس لیے یہ گولڈن چانس ہے، لاسٹ چانس ہے، یہ موقع ہے. اللہ پاک نے ایک محنت کا موقع دیا ہے. آپ بڑی خوش نصیب ہو کہ آپ گجرات میں آ کر بھاونگر کی بہنوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہی ہوں. ایک یو پی کی مستورات اپنے گھر سے نکل کر گجرات آتی ہے اور گجرات میں آ کر گجرات کی عورتوں کو اللہ کے دین کی بڑائی سمجھاتی ہیں. اس سے بڑی اور کیا قدرت کی نشانی ہوگی؟ اس سے بڑی اور کیا قدرت کی نشانی ہوگی؟ اس لیے میری بہنوں، ہم سب نیتیں کریں کہ اللہ پاک ہمیں جو وقت کے لیے نکالا ہے اس وقت کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جس مقصد کے لیے نکلے اللہ